الرحمن الرحیم۔ ہر طرح کی حمد و ثنا اور تمام تر عظمت و بڑائی صرف اللہ سبحانہ کو زیبا اور لائق ہے، جو سارے جہان کا خالق و مالک، مدبر و متصرف اور منتظم ہے، جو سب پر مہربان، ہر وقت مہربان ہے، جو انصاف کے دن کا مالک بھی ہے۔ اے اللہ، آپ ہی کی ہم سب عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، اور آپ ہی سے ہم سب مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے۔ اے اللہ، ہم سب کو اپنی رضا والی جگہ جنت کا سیدھا اور سچا راستہ دکھا کر اس پر چلا دیجیے، یعنی نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین کے راستے پر، جن پر آپ نے اپنا فضل و انعام فرمایا، جو نہ تو یہود کی طرح عملی کوتاہی کی وجہ سے آپ کے غضب اور غصے کی زد میں آئے، اور نہ ہی نصارہ کی طرح علم کی کمی کی بنا پر راستے سے بھٹکے۔ آمین۔ اے اللہ، ہماری اس دعا کو قبول فرما لیجیے۔ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء اکرام پر، خصوصاً آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل اور اصحاب پر۔ اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير۔ یہ سورہ فاطر، سورہ نمبر 35 کی آیت نمبر 12 سے لے کر 14 تک۔ تو اللہ رب العزت کی قدرت بیان ہو رہی ہے، اللہ کا علم اور اللہ کی قدرت کیسی زبردست ہے۔ فرمایا وما يستوي البحران، بحر مانے سمندر، بحران دو سمندر، تثنیہ ہے۔ وما يستوي البحران، دو سمندر برابر نہیں ہوتے، بلکہ کیا فرق ہوتا ہے؟ آگے فرق اللہ نے خود بیان کیا۔ هذا عذب فرات، یہ عذب مانے میٹھا، فرات مانے پیاس بجھانے والا۔ عذب کے مانے میٹھا اور فرات مانے پیاس بجھانے والا۔ یہ ہے میٹھا، پیاس بجھانے والا۔ سائغ شرابہ، سائغ مانے خوشگوار، لذیذ، بہترین۔ شراب مانے، شراب مانے پینا، شربا، شریب یشرب کو مانے آتے ہیں پینے کے، اس کا پینا بڑا خوشگوار ہوتا ہے۔ ایک سمندر اس طرح بھی ہم نے بنایا ہے جی، جس کا پانی کیا ہے بھائی؟ میٹھا ہے، پیو تو پیاس بجھ جائے۔ اور دوسرے ایسے بھی سمندر ہیں، وہذا، اور یہ ہے، یعنی اسی دنیا میں ایسے بھی سمندر ہیں، ملحن کے معنی نمکین، اجاج، اجاج معنی نہایت کڑوا، ملحن معنی نمکین، اجاج معنی کڑوا۔ تو یہ ہے نمکین کڑوا، پیاس بڑھانے والا۔ اگر اسے پیو گے تو پیاس بجھے گی نہیں، بلکہ پیاس اور بڑھ جائے گی۔ الحمدللہ۔ تو دو طرح کے سمندر اللہ نے پیدا کیے ہیں، ایک میٹھا
پیاس بجھانے والا، اس کا پینا بڑا خوشگوار، بہت ہی بہترین اور لذیذ، پیو تو پیاس بجھ جائے۔ اور دوسرے ایسے بھی سمندر ہیں جو نمکین ہیں، کھارے ہیں، کڑوے ہیں، اگر اسے پیو گے تو اور پیاس بڑھ جائے گی۔ یہ اللہ کی قدرت کاملہ۔ لیکن اس کے باوجود وَمِن كُلٍّ تَأْكُلُونَ، دونوں سمندروں سے، تمام سمندروں سے، کل مانے سب، تمام سمندروں سے، تأکلون، تم کھاتے ہو، کیا کھاتے ہو؟ لحمن طرین، تازہ گوشت نکال کر کے، یعنی مچھلی، یعنی فائدہ دونوں سے برابر اٹھاتے ہو۔ جو چیزیں ہم نے وہاں رکھی ہیں اس میں کوئی اثر نہیں ہے۔ یہ ہماری کتنی بڑی قدرت ہے کہ نہیں؟ مچھلی جب نکالو گے تو ایسا نہیں ہے کہ اس میں کڑواہٹ ہوگی، اس میں کوئی کڑواہٹ نہیں ہو، حالانکہ وہ کھاری پانی میں رہتی ہے، لیکن نہیں، یہ ہماری قدرت کاملہ ہے۔ ذرا دیکھو تو صحیح، تم دونوں سے برابر فائدہ اٹھاتے ہو، چاہے وہ کڑوا ہو، نمکین ہو، اور چاہے وہ میٹھا ہو، پیاس بجھانے والا ہو، پینے میں بہترین پانی ہو، دونوں سے برابر لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ یعنی کیا فائدہ؟ لحمن طرین تأکلون، تم کھاتے ہو تازہ گوشت، یعنی مچھلی۔ وتستخرجون حلیۃ تلبسونها، اور دونوں سے اور کیا فائدہ اٹھاتے ہو؟ دونوں سمندروں سے، چاہے میٹھا ہو چاہے نمکین ہو، دونوں سے یہ بھی فائدہ اٹھاتے ہو کہ اس سے زیورات نکالتے ہو، موتی، مونگا اور بڑی اہم چیزیں، بہت ہی جو ہے قیمتی ہیرے، سب اس سے نکالتے ہو سمندر سے۔ وتستخرجون، خرج، اخراج مانے نکالنا، اور تم نکالتے ہو حلیہ، حلیہ مانے زیورات، زیورات نکالتے ہو، تلبسونہا، جس کو تم سب پہنتے ہو، یعنی تمہارے گھر کی عورتیں پہنتی ہیں، تلبسونہا۔ اور دونوں سے اور کس طرح فائدہ اٹھاتے ہو تم؟ دونوں سمندروں سے فائدہ اٹھاتے ہو۔ وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ، اور تم دیکھتے ہو الفلک، کشتی کو، فلک مانے کشتی، کشتی کو دیکھتے ہو کہ فیہ ہے فی البحر، کی سمندر کے اندر، مواخر، چیرتے ہوئے پانی کو، مواخر وہ کشتیاں پانی کو چیرتے ہوئے، پھاڑتے ہوئے کیسے چلی جا رہی ہوتی ہیں، سیال جیسے پانی جیسے سیال مادے پر ہم اتنی زبردست قدرت دکھاتے ہیں کہ اس پر کشتی چلا دیتے ہیں۔ یہ ہماری قدرت کاملہ ہے۔ سوچو، سیال مادہ بہنے والا، اس پر نہ جانے کتنا ہزاروں ٹن لاد کر کے لے کے جاتی ہے کشتی، ڈوبتی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمِنْ آیَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، سمندر کے اندر پہاڑ جیسی کشتیاں، یہ بھی اللہ کی قدرت کی زبردست نشانی ہے۔ اللہ نے اس کے لیے یہ نظام بنا دیا کشتی کے لیے، وہ پانی پر چلتی ہے بے تکلف۔ یہ بھی اللہ کا پتہ ہے، سمندر میں کشتی کا چلنا، پہاڑ جیسی کشتیوں کا چلنا، یہ بھی اللہ کی قدرت کی عظمت کی نشانی ہے۔ اچھا، وَتَرَى الْفُلْكَ، اور تم دیکھتے ہو کہ فی، سمندر کے اندر، مواخر، سمندر کو چیرتے ہوئے پانی کو کشتیاں چل رہی ہوتی ہیں۔ کیوں چلتی ہیں بھائی؟ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، تاکہ تم اللہ کا فضل یعنی روزی جو مقدر ہے تمہارے لیے اس کو تلاش کرو۔ وہاں دیکھیے پورا ایک عملہ ہی ہے سرکاری جو سمندر میں لگا ہوا ہے، سمندر سے تمام چیزیں نکال رہا ہے جی، اور لا کر کے یہاں دے رہا ہے، اور پوری دنیا میں سپلائی ہو رہی ہے اور لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ وَلِتَبْتَغُوا، تاکہ تم، لِتَبْتَغُوا، تلاش کرو، من فضلہ، اللہ کا فضل یعنی روزی جو سمندر میں رکھی ہے اللہ نے، وہ تم تلاش کرو بآسانی کشتی کے ذریعے سے۔ ویسے تو تلاش نہیں کر سکتے، اگر اللہ تعالیٰ کشتی کو مسخر نہ کرتا، اس طرح جو ہے نظام اس کے لیے نہ بناتا، تو تم سمندر سے فائدہ اٹھا سکتے تھے؟ سوال ہی نہیں۔ ایک لوہا ڈالو تو نیچے چلا جائے گا ذرا سے، اتنی بڑی کشتی کو اللہ نے کیسے جو ہے راہ دے دیا، وہ چلتی چلی جا رہی ہے، ایک ملک سے دوسرے ملک تک، ایک شہر سے دوسرے شہر تک۔ اچھا، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، یہ سب اس لیے کیا ہے تاکہ تم شکر گزار بندے بن کر زندگی گزارو۔ کل کا حاصل یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو، جو تمہارے وجود کا جو مقصد ہے، تاکہ تم اللہ کی عبادت کرو، اسی کو یہاں کہا تاکہ شکر ادا کرو۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور اللہ کی قدرت سنو، اللہ ہی ہے جو یولج اللیل فی النہار،
جو رات کو داخل کر دیتا ہے دن کے اندر، ہے 24 ہی گھنٹہ لیکن رات کا کچھ حصہ کاٹا، اس کو دن کے اندر داخل کر دیا تو دن بڑا ہو گیا، رات چھوٹی ہو گئی جیسے گرمیوں میں۔ یہ کون کرتا ہے؟ اللہ۔ اللہ کے علاوہ کوئی کر سکتا ہے؟ دن کو گھٹا دے، دن کو بڑھا دے، کچھ نہیں کر سکتا، صرف اللہ ہے۔ یہ اللہ کی کتنی بڑی قدرت ہے۔ رات اور دن اللہ کی قدرت کی زبردست نشانی ہے۔ 4 نشانیاں ہیں جو بہت بڑی ہیں، 4 نشانیاں: آسمان، زمین، رات اور دن۔ کتنا دائرہ ان کا وسیع ہے۔ ابھی دن نکلے گا تو کہاں تک اس کی روشنی پھیلے گی، جی، اور رات جب آتی ہے تو کہاں سب کو ڈھانک لیتی ہے، اندھیرا کرتی ہے۔ اتنی بڑی قدرت کی نشانی۔ فرمایا یولج اللیل فی النہار، اللہ ہی ہے جو رات کو داخل کرتا ہے دن کے اندر، جس کی وجہ سے دن بڑا ہو جاتا ہے اور رات چھوٹی ہو جاتی ہے جیسے گرمیوں میں۔ اور وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ، اور اللہ ہی ہے جو دن کو داخل کرتا ہے رات کے اندر، جس کی وجہ سے دن چھوٹا ہو جاتا ہے اور رات بڑی ہو جاتی ہے جیسے سردیوں میں۔ یہ کون کرتا ہے؟ یہ یہاں کا حصہ وہاں داخل کر دینا، رات کا حصہ دن میں اور دن کا حصہ رات میں، اور ایک دوسرے کو چھوٹی بڑی کرتے رہنا، یہ کس کا کام ہے؟ صرف اللہ کا کام ہے، کوئی شریک نہیں اس میں، لا شریک ہے۔ اور اللہ کی قدرت اور سنو، وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، سورج اور چاند کو کام پر اسی نے لگا رکھا ہے، اسی کے تابع فرمان ہو کر سورج نکلتا ہے دن کے اندر اور چاند نکلتا ہے بھائی رات کے اندر۔ رات اور دن کا تذکرہ ہوا نا، تو دوسری 2 نشانیاں جو رات اور دن میں ظاہر ہوتی ہیں، سورج کو کام پہ لگایا دن کے اندر کہ تمہیں ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک چلنا ہے اور پورے عالم کو روشن کرنا ہے۔ یہ کس کا بنایا ہوا نظام ہے؟ اللہ کا۔ کوئی شریک ہے؟ کوئی شریک نہیں۔ اب اصل چیز اللہ کو بتانا ہے۔ تم دیکھ رہے ہو کہ کہیں کوئی شریک نہیں عالم کے چلانے میں، بنانے میں، سنبھالنے میں، تو اللہ کے سوا کسی کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ اصل سمجھانا ہے لا الہ الا اللہ، اور وہ سمجھایا جا رہا ہے مسلمات سے، یعنی ایسی چیزوں سے سمجھایا جا رہا ہے جس کو سب کے سب تسلیم کرتے ہیں، کافر ہو، مومن ہو، کوئی بھی ہو، سب تسلیم کیے بغیر چارہ ہی نہیں۔ سب یہی کہیں گے اس میں تو کوئی شریک نہیں، نہ ہماری دیوی نہ دیوتا، کوئی شریک ہے سورج کے نظام کے چلانے میں؟ نہیں۔ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، سورج اور چاند کو اسی نے کام پر لگا رکھا ہے۔ کل یجری لاجل مسمی، ہر ایک جاری ہے، کب تک کے لیے؟ ہمیشہ کے لیے نہیں، لاجل مسمی، ایک متعینہ مدت تک کے لیے یہ نظام ہے۔ رات اور دن کا آنا جانا اس کا بھی ایک ٹائم ہے، بس وہیں تک یہ چلے گا۔ اسی طرح سورج اور چاند کا نکلنا یہ ہمیشہ ہمیش کے لیے نہیں ہے، بلکہ ان کے لیے بھی موت ہے، ان کا بھی ایک ٹائم ہے، ان کا بھی ایک آخری وقت ہے، جیسے ہمارا اور آپ کا ایک آخری وقت ہوتا ہے، ایسے ہی ان کا بھی ہے۔ ایک متعینہ مدت تک کے لیے اللہ نے انہیں چلا رکھا ہے، پھر یہ بھی فنا ہو جائیں گے۔ اذا الشمس كورت، جب سورج بے نور ہو جائے گا، واذا النجوم انکدرت، جب ستارے جو ہے جھڑ پڑیں گے۔ اب سنیے بہت اہم بات ہے، اگلی آیت، ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے اللہ، یہ جو کام سنیں آپ، یہ یولج اللیل، یا اوپر ہی سے 2 طرح کے سمندر پیدا کیے، جی، اسی طریقے سے کشتیوں کے لیے نظام جس نے بنایا، اور جو رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، جو سورج اور چاند کو کام پر لگا رکھا ہے، یہی اللہ ہے۔ یہ سب کام کرنے والا ہی کون ہے؟ اللہ۔ ذالکم اللہ، یہی تو اللہ ہے، تم کہاں اللہ کا تلاش کر رہے ہو؟ یہی تو اللہ، یہ کام ہے تمہارے سامنے کہ نہیں؟ اسی سے اللہ کو پہچان۔ ذالکم اللہ ربکم، ارے وہی اللہ جو تمہارا خالق ہے، جو تمہارا مالک ہے، جو تمہارا رازق ہے، جو تمہارا مدبر اور منتظم ہے، وہی اللہ، یہی اللہ ہے۔ یہ سب کام کرنے والا ہی تو اللہ ہے، جو تمہارا خالق ہے، جو تمہارا مالک حقیقی ہے۔ لہ الملک، اسی کا ملک ہے، سارا جہان اسی کا ہے، کوئی شریک نہیں ہے، سب محتاج ہیں، فقیر ہیں، سب اس کے محتاج ہیں ہر لمحہ۔ آگے آ رہی بات،
ذالکم اللہ، یہی یہ کام کرنے والا ہی تو اللہ ہے جو تمہارا خالق اور مالک ہے. لہ الملک، اسی کا ملک ہے، اسی کی بادشاہت ہے. بادشاہ حقیقی وہی ہے، مالک حقیقی وہی ہے، جس کی ملکیت کبھی بدلتی نہیں ہے، جس کی بادشاہت کبھی تبدیل نہیں ہوتی ہے. والذین تدعون، اب سنیے، والذین تدعون من دونہ، اور جو لوگ اللہ کے سوا پکار رہے ہیں، مشکل کشا حاجت روا سمجھے ہوئے ہیں، بگڑی بنانے والا سمجھتے ہیں، عزت و ذلت کا مالک کسی اور کو سمجھتے ہیں. سنو عجیب بات، ما یملکون من قطمیر، اللہ کا غیر قطمیر کا بھی مالک نہیں ہے. قطمیر کیا چیز ہے بھائی؟ قطمیر کہتے ہیں، کھجور کھائیں آپ اور گٹھلی جب پھینکنے لگے تو ذرا دیکھیں اس پر ایک پتلی سی جھلی ہوتی ہے جو اس گٹھلی کے لیے غلاف ہوتی ہے ایک طرح کی، اگر کبھی غور کیا ہو تو پتلی سی جھلی ہوتی ہے، بے حیثیت ہوتی ہے، اس پر کبھی دھیان بھی نہیں جاتا انسان کا، اتنی بے حیثیت ہوتی ہے، بے پرواہی سے انسان اسے پھینک دیتا ہے. اللہ کہتے وہ ہے بھائی قطمیر. اس جھلی کا نام قطمیر ہے، گٹھلی کا نہیں. گٹھلی میں تو پورا تناور درخت نکلے گا، گٹھلی تو بڑے کام کی ہوتی ہے. وہ بے حیثیت جھلی جو ہوتی ہے کھجور کی گٹھلی پر، اللہ کا غیر اس کا بھی مالک نہیں ہے، وہ بھی نہیں بنا سکتا ہے. وہ تم کہتے ہو تمہاری پگڑی بنائے گا، وہ چھلکا نہیں بنا سکتا ہے، وہ جھلی نہیں بنا سکتا، اس کا مالک نہیں ہے. تمہیں کیا دے سکتا ہے؟ عجیب بات ہے. مثال بھی دیکھیے، اللہ والذین تدعون من دونہ، اور رہے وہ لوگ جن کو پکارتے ہو تم اے لوگو، من دونہ، اللہ کو چھوڑ کر، ما یملکون، نہیں مالک ہیں وہ، من قطمیر، قطمیر کے بھی مالک نہیں ہے. تو گٹھلی کے اوپر جو جھلی ہے اس کے بھی مالک نہیں ہے. مالک کون ہے؟ لہ الملک، وہی مالک ہے، وہی بادشاہ حقیقی ہے، اسی کے قبضے قدرت میں سب کچھ ہے، کسی کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، وہ محتاج ہے سراپا. اچھا، ان تدعوہم، اگر تم انہیں پکارتے ہو، یعنی جن دیوی دیوتاؤں کو لوگ جا کر کیا کر رہے ہیں؟ پکارتے ہیں، یہ کام ہمارا بنا دیجئے. قبر پہ جا کے کہتے ہیں یہ کام ہمارا بنا دیجئے. چلے جا کے چلے کاٹتے ہیں کہ یہ ہم لے کر ہی بابا سے جائیں گے اس مرتبہ. تو سنو ذرا ان کی حیثیت سنو. اللہ سے زیادہ جانتا ہے کوئی؟ ان کے بارے میں اللہ سے زیادہ کوئی جانتا ہے؟ نہیں. سنو پھر ان کے بارے میں، ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم، اگر تم انہیں پکارو، لا يسمعوا دعاءکم، تمہاری پکار کو سنتے ہی نہیں. تم پکار رہے ہو اور وہ تمہاری پکار کو سنتے ہی نہیں. اللہ کہتے ہیں اللہ سچا ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں وہ سچے ہیں، وہ سب جھوٹے ہیں، سچا صرف اللہ ہے. ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ کے علاوہ کون ہے جو سچی بات کرتا ہو؟ اللہ سے بڑھ کر کوئی سچا ہو سکتا ہے؟ قول کے اعتبار سے، بات کے اعتبار سے اللہ ہی سچا ہے. اور جس کتاب کو ہم اس وقت پڑھ رہے ہیں یہ وہ کتاب ہے لا ریب فیہ، جس کے کسی بات میں کوئی شک بھی نہیں ہے، تبھی ہم مومن ہیں. اور اگر اس میں شک ہے تو ہم مومن بھی نہیں ہیں. اللہ نے پہلے جو ہے عقیدہ بتا دیا قرآن کے بارے میں، کہ قرآن کے بارے میں عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ اس کتاب میں کوئی شک اور شبہے کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. جو وہ کہہ رہا ہے وہی حق ہے، اس کے علاوہ جو کچھ کہا جا رہا ہے وہ 100% جھوٹ ہے. ایسا نہیں ہے کہ اس میں کوئی سچائی ہو. بہت اہم بات ہے بھائی. ان تدعوہم، اگر تم انہیں پکارو، انہیں بلاؤ مصیبت دور کرنے کے لیے، نفع پہنچانے کے لیے، تو لا يسمعوا دعاءکم، تو وہ تمہاری پکار کو سنتے نہیں ہیں. ولو سمعوا، اور اگر اللہ تعالیٰ انہیں سنا دے، کون سنائے گا؟ اللہ سنائے گا. اور اگر اللہ انہیں سنا دے تو مستجابوا لکم، تو وہ جواب دینے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں، یعنی تمہاری بگڑی تو پھر بھی نہیں بنا سکتے. اگر اللہ سنا ہی دے کسی کو، کسی مردے کو، کسی دیوی دیوتا، وہ جو جماد ہیں، جماد مانے پتھر ہیں، ان کے اندر تو شعور بھی نہیں ہے. اور اگر اللہ تعالیٰ سنوا دے تو مستجابوا لکم، وہ جواب دینے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں، یعنی تمہاری بگڑی بنانے کی طاقت وہ نہیں رکھتے ہیں، تمہارے نفع نقصان کے ذرہ بھر بھی مالک نہیں ہے. اللہ، کاش کہ مسلمان ان آیتوں کو پڑھتے تو مزاروں میں نہ جاتے، انہیں پتہ چل جاتا حقیقت کا کہ ان کی حیثیت کیا ہے. کچھ حیثیت نہیں.
ایک ذرہ بھر بھی یہ مالک نہیں ہے، نہ آسمان میں کوئی مالک ہے نہ زمین میں کوئی مالک ہے. پیچھے آیت گزر چکی. قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، پیغمبر آپ کہیے ان سے جو مورتیوں کے سامنے، قبروں کے سامنے ہاتھ جو ہے باندھے کھڑے ہیں، انہیں بتا دیجئے، حقیقت بتا دیجئے. قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ، اللہ کے علاوہ جن کے بارے میں تمہارا بڑا مان ہے نا، بڑا گمان کیے ہو ان کے بارے میں، لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ، ایک ذرے کے بھی وہ مالک نہیں ہے. نہ آسمان میں کوئی مالک ہے نہ زمین میں کوئی مالک ہے. مالک سب کچھ کرنے والا اور سب کا مالک حقیقی صرف اللہ ہے. اور زبردست آیت وہ بھی سورہ سبا میں گزر چکی ہے. اچھا بھائی، اور آگے سنیے. یہی اتنا ہوتا تب بھی غنیمت تھا. آگے فرمایا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، اور قیامت کا دن جب آئے گا نا تو تمہارے شرک کے وہی لوگ منکر ہو جائیں گے. کہیں گے اللہ ہم نے کب کہا تھا ان کو ہمارے قبروں پہ آ کے ہم سے مانگو، ہم نے تو کبھی کہا ہی نہیں، ہم نے اپنی زندگی میں کسی کو نہیں کہا ہے. اللہ یہ جانے اس کا کام جانے، ہم اس سے بری ہیں. لوگ جو ہے جو دفن ہیں جن کے پاس جا رہے ہیں وہ کیا کہیں گے اٹھ کر کے؟ جی کہیں گے کہ اللہ ہمیں جو ہے ان کے شرک کا پتہ ہی نہیں چلا کہ کب آئے، کب مجھ سے مانگتے تھے، ہمیں تو پتہ تک بھی نہیں ہوا. اور باہر جو ہے بھیڑ لگی ہوئی تھی، ہم سے مانگ رہے تھے، ہمیں پتہ بھی نہیں ہے. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن یکفرون، کفر کر جائیں گے، مکر جائیں گے، بشرککم، تمہارے شرک سے. جو تم شرک کر رہے ہو نا، تمہارے شرک سے وہ بری ہو جائیں گے، اعلان کر دیں گے کہ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں. اور ایک جگہ تو اور عجیب بات، 26واں پارہ سورہ احقاف شروع ہی میں فرمایا وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ، اس سے زیادہ گمراہ اور بھٹکا ہوا کون ہوگا جو اللہ کے غیر کو پکارے جا رہا ہے اللہ کو چھوڑ کر. وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، جو قیامت تک اس کا جواب نہیں دے سکتے، ایسوں کو پکارے جا رہا ہے. وَيَوْمَ، کیا ہے آگے؟ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، وہ اس کے پکار کے سے بھی غافل ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ کون پکار رہا ہے اور کیا کہہ رہا ہے. اللہ اکبر. بھائی اگر اس کے بعد بھی کسی کی آنکھ نہ کھلے تو اس کا کوئی علاج نہیں ہے. اور آگے سنیے اسی میں وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً، اور جب قیامت کے دن سب کو جمع کیا جائے گا نا تو وہی لوگ جن کو پکار رہے تھے وہ دشمن ہو جائیں گے، پکارنے والوں کے دشمن ہو جائیں گے. اور اللہ کے خلاف وہ خود کہیں گے اللہ انہیں سزا دیجیے جو ہمارے آپ کو چھوڑ کر ہمارے پاس آتے تھے اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلا کہ کبھی آئے کیا کیے. اللہ، چاہے وہ مورتی دیوی دیتا ہوں ہندوؤں کے، چاہے مسلمانوں کے کیا ہو مزارات ہو، بھائی سب کی بات ہو رہی ہے، اللہ کا غیر سب ہے. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، اور قیامت کے دن کفر کر جائیں گے، مکر جائیں گے، انکار کر دیں گے، بِشِرْكِكُمْ، تمہارے شرک کا، کہیں گے ہم سے کوئی تعلق نہیں. آگے بہت عجیب جملہ ہے، یاد کر کے لے جائیے. وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ، ہے بھی چھوٹا سا. اے لوگو تمہیں خبیر جیسی خبریں کوئی دے گا نہیں، یعنی اللہ جیسی جو خبریں بتا رہا ہے کوئی بتائے گا ہی نہیں، اس کے الٹا لوگ بتائیں گے کہ اگر تمہارے بہت پریشانی ہے تو فلاں مزار میں چلے جاؤ، کہتے ہیں نا. اور اللہ کیا خبر دے رہا ہے؟ ایک ذرہ بھی کچھ نہیں کر پائیں گے، یہ سنتے ہی نہیں تمہاری دعا کو، تمہاری پکار کو، بلکہ بالکل غافل ہیں. بتائیے یہ خبریں کوئی دے گا؟ اللہ کہتا ہے خبیر جیسی خبریں تمہیں کوئی بتائے گا نہیں. ہوش کے ناخون لو اور اللہ کو پکارو، غیر اللہ کو مت پکارو. بگڑی بنانے والا صرف اللہ ہے، کسی اور کو مت پکارو. وَلَا يُنَبِّئُكَ، اور تمہیں خبر نہیں دے گا، مثل خبیر، خبیر جیسی، یعنی خبیر کون ہے؟ سب چیز کی خبر اللہ کو ہے، یعنی اللہ رب العزت جیسی خبر تمہیں کوئی دے گا نہیں. اللہ تمہیں خبر دے رہا ہے، باخبر کر رہا ہے. ہوشیار ہو جاؤ، دھوکہ مت کھاؤ لوگوں سے، اللہ، ورنہ عزت بھی جائے گی اور مال بھی جائے گا. اور جا رہی عزت جا رہی ہے کہ نہیں جا رہی؟ اللہ اکبر، پتہ ہی نہیں. یا ایھا الناس، اے دنیا کے تمام انسانوں، اللہ نے سب سے خطاب کیا. انتم الفقراء الی اللہ، تم سب کے سب ہر لمحہ اللہ کے محتاج ہو.
ہر اٹھک بیٹھک میں اللہ کے محتاج ہو، صبح سے لے کر شام تک محتاج ہو، زندگی کے شروع سے لے کر اور آخر موت تک اللہ کے محتاج ہو۔ فقراء الی اللہ اے المحتاجون الی اللہ، تم سب کے سب جو ہے اللہ کے کیا ہو، سراپا محتاج ہو، ہر لمحہ محتاج ہو، اللہ کے بغیر تمہارا کام کہیں نہیں چل سکتا۔ اور اللہ کا حال کیا ہے؟ واللہ هو الغنی، اللہ بے نیاز ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں، ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کو کسی مخلوق کی ضرورت نہیں ہے، اور ہر لمحہ ہر مخلوق کو اللہ کی ضرورت ہے۔ یہ مطلب ہے واللہ هو الغنی، اللہ ہے کون؟ اللہ جو تمہیں عبادت کی طرف بلا رہا ہے، تو یہ مت سمجھنا کہ اللہ محتاج ہے اس لیے بار بار کہتا ہے ہمارے پاس آؤ ہمارے پاس آؤ، ان کے پاس مت جاؤ، تو اللہ محتاج نہیں ہے۔ یہ بھی کان کھل کے سن لو، ہو سکتا ہے کسی کو غلط فہمی ہو اوپر کے بیان سے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ہی طرف بلاتے ہیں۔ بات دراصل یہ ہے کہ اللہ محتاج نہیں ہے، اللہ جو بلا رہا ہے تم کو تمہارے نفع کے لیے بلا رہا ہے، تاکہ تم عذاب الہی سے بچ جاؤ، اس لیے بلا رہا ہے اللہ۔ اے دنیا کے تمام انسانوں، انتم الفقراء الی اللہ، تم سب کے سب محتاج ہو اللہ کے، سراپا محتاج ہو۔ واللہ هو الغنی، اور اللہ بے نیاز ہے، مستغنی ہے، بے پرواہ ہے، اس کو کسی لمحہ کسی کی ضرورت نہیں، باقی سب کو ہر لمحہ اس کی ضرورت ہے۔ اس کا کام کسی کے بغیر کہیں نہیں اٹکتا ہے، باقی کسی اور کا کام اس کے بغیر کہیں نہیں چل سکتا ہے۔ الحمید، اس کو تمہاری تعریف کی بھی ضرورت نہیں ہے، اگر سارے ہی لوگ برے ہو جائیں تو اس کی عزت میں کوئی کمی نہیں آتی ہے، اور سارے ہی لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت پر آ جائیں تو اس کی عزت میں اضافہ بھی نہیں ہوگا۔ الحمید وہ خود قابل تعریف ہے، کوئی تعریف کرے نہ کرے، پورا عالم یہ بتا رہا ہے کہ اللہ ہے اور بہت زبردست ہے۔ جی وہ خود قابل تعریف ہے، کوئی تعریف کرے تب بھی وہ حمید ہے، کوئی تعریف نہ کرے تب بھی وہ الحمید ہے، قابل تعریف ہے۔ سنو وہ کتنا بے نیاز ہے تم سے، یہ بھی سن لو۔ ان یشاء یذہبکم، اللہ کی قدرت کا حال تو یہ ہے اگر وہ چاہے تو تم سب کو یہاں سے ختم کر دے، پوری مخلوق کو، جتنی بھی انسان ہے ہاں جی نافرمانی کر رہے ہیں، سب کو یہاں سے لے جائے، سب کو ختم کر دے ایک ساتھ، سب کو، اچھے برے سب، پورے انسان ہی کو ختم کر دے۔ اور پھر کیا کرے؟ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ، اور ایک بالکل نئی مخلوق وہ لا سکتا ہے جو اللہ کی نافرمانی بالکل کرے ہی نہیں، جیسے آسمان میں فرشتے، وہ چاہے تو زمین میں بھی فرشتوں کو آباد کر سکتا ہے پیدا کر کے، یا کوئی اور نئی مخلوق پیدا کر دے جو تیسری مخلوق ہو، جی انسان نہ ہو کوئی اور ہو، یہ قادر ہے، اتنا قدرت اسے حاصل ہے کہ سب کو ایک ساتھ ختم کر دے اور دوسری نئی مخلوق لا کر زمین پر آباد کرے جو ذرا بھی اس کی نافرمانی نہ کرے۔ لیکن یہاں دنیا میں نظام الہی کچھ اور ہی ہے، اللہ تعالیٰ اصل میں اپنے عدل کو ظاہر کرنا چاہتا ہے، ہم کیسے عادل ہیں۔ قیامت کے دن اللہ اپنا عدل ظاہر کرے گا، نافرمانوں کو سزا دے گا، ایک ایک عمل کا بدلہ دے گا، اور فرما برداروں کو جنت اور ثواب عطا فرمائے گا، اور ان کے بھی ایک ایک عمل کا بدلہ دے گا، تاکہ اللہ کا عدل بھی جو ہے ظاہر ہو جائے، سامنے آ جائے گا اللہ العادل بھی ہے۔ ان یشاء یذہبکم، اگر چاہے تو تمہیں اللہ لے جائے اس زمین سے، وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ، اور ایک نئی مخلوق لا کر یہاں وہ آباد کر سکتا ہے، یہ اس کی قدرت ہے۔ آگے فرمایا وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ، اور یہ کام کرنا اللہ پر کوئی مشکل نہیں ہے۔ عزیز مانے مشکل، جی اللہ ایسا غالب ہے کہ اس کے لیے یہ کام کرنا کہ تمام لوگوں کو یہاں سے لے جائے اور دوسری مخلوق کو لا کر آباد کر دے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ آج یہیں تک کر انشاءاللہ بات جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ قرآنی باتوں کو پوری توجہ کے ساتھ، عظمت کے ساتھ، محبت کے ساتھ سننے کی، سمجھنے کی، اور پھر اس پر اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک زندہ رکھے صحیح ایمان، صحیح اسلام پر زندہ رکھے، جب موت آئے تو صحیح ایمان، صحیح اسلام پر موت آئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب